امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے بخیریت ہوں گے۔ پروکسی تبصرہ کی اس 24ویں پوڈ کاسٹ میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میرے ساتھ حسب دستور موجود ہیں جناب بہت ہی محترم استاد محترم اسجد بخاری صاحب اور ہمارے بہت ہی پولائٹ اور زبردست علی ڈار صاحب۔ بوتھ آف یو ویلکم، اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اگین ہم خوش آمدید کہتے ہیں آج کی پوڈ کاسٹ میں۔ آج کے جو ہمارے مین ٹاپکس ہوں گے، ہم بات کریں گے ہمارے ملک پاکستان میں جو سیکشول ہیراسمنٹ ہے اس کے بارے میں، لوگوں کی آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ اس کے علاوہ ہم ڈومیسٹک ابیوز جو خاص طور سے بچوں کے اوپر ہوتا ہے، جو ہم شاید جانے انجانے میں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور تیسرا ٹاپک اور آج کا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے خاموشی۔ اب یہ خاموشی کیا ہے، یہ پروگرام کے آگے چل کے ہم آپ سے بات کریں گے۔ تو میں چلتا ہوں اسجد بھائی آپ کے پاس۔ اسجد بھائی، ایک تو آپ کافی دنوں بعد تشریف لائے، ہمارے دیکھنے اور سننے والے جو ہیں وہ آپ کو بڑا مس کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ اسجد بخاری صاحب کے دبنگ تجزیے جو ہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل ویلکم بیک سر، آپ واپس آ گئے اور مجھے امید ہے لوگوں کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوگی۔ سر ہم بیسیکلی شخصیت پہ تنقید نہیں کریں گے، لیکن ہم ایک آئیڈیالوجی پہ، ایک سوچ پہ بات کریں گے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ ملک میں فحاشی پھیلنے کی وجہ سے یہ ریپس جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے۔ فحاشی پھیلنے سے ان کی کیا مراد تھی، اور وہ اس چیز کے لیے کس بارے میں کس طرح کی توجیحات پیش کر رہے تھے، اس کے بارے میں سر آپ کیا کہیں گے، اور اس سوچ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ آپ نے بالکل درست کہا، یہ عمران خان یا کسی وزیر اعظم یا کسی ایک آدمی یا کسی ایک مولوی صاحب کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ اس سے تھوڑا گہرا ہے، اور اس کو ہمیں اسی انداز میں، اسی طریقے نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے، اور پھر اس کی تشخیص کرنی چاہیے اور اس کا کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بدقسمتی ہے انسانی معاشروں کی کہ جب شروعات سے آپ دیکھیں تو جو عورت ہے، جو فیمیل ہے، وہ فزیکلی تھوڑی سٹرونگ نہیں ہے مرد کے مقابلے میں۔ تو مرد کے پاس طاقت ہے تو وہ اس پہ ہر قسم کا جبر کرتا آیا ہے اور کنٹرول کرتا آیا۔ میجارٹی جو معاشروں کی تھی، کچھ معاشرے تاریخ میں نظر آتے ہیں، اس پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں کئی دفعہ باتیں کی ہیں۔ اچھا، تو اس سے انہیرٹ کر کے مسلز سٹرونگ ہے مرد کے، تو وہ فیصلے اس کے کرنے لگ گیا، اس کے بارے میں ججمنٹل ہو گیا۔ اب یہ ایک بات رہی، یہ ہم اگر قدیم دور سے آتے ہیں۔ اس کے بعد اخلاقیات آنی جب شروع ہوئی تو اس میں مذہب نے بہت ساری چیزیں اون کر لیں، موریلٹی کی، جو اس کو مناسب لگیں، جو اس کے معیار پہ پوری اترتی تھیں، اور اس کو آگے بڑھایا۔ اس میں مثلا ہم پاکستانی معاشرے کی بات کریں تو اس وقت میجارٹی جو ہے مسلمانوں کی ہے۔ اس میں ایک بات پردے کی ہے۔ اچھا، اس میں بھی دو تین رائے ہیں کہ پردے کا مطلب کیا ہے۔ آیا صرف چادر اوڑھ لینا، یا پورا کیا اسے کہتے ہیں شٹل کاک برقع پہن لینا طالبان کی طرح کا؟ اس میں بھی کئی فقیہوں کی مختلف رائے ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں پاکستان کے، اور بلکہ دنیا اسلام میں ان کا نام ہے مولانا ابوالعلا مودودی۔ ان کی ایک کتاب ہے پردہ، ٹین ایج میں نے یہ کتاب پڑھی تھی۔ اب اس کتاب میں وہ پردے کی وہ کر رہے ہیں، اور جو وہ آیات جلباب کی آئی ہیں کہ بھی اوڑھنی اوڑھ لیا کرو، تو اس کی تفسیر انہوں نے دی ہوئی ہے اور بحث کر رہے ہیں۔ اس کے 4 ایک چیپٹر تھے، پیجز تھے، جو ایگزیکٹ اس پہ تھے کہ آیا چہرے کا پردہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس پہ ان کی جو فائنل آرگیومنٹ تھا نا، وہ جملہ میں آپ کو بول دیتا ہوں اور آپ خود سمجھ جائیں کہ یہ مائنڈ سیٹ کہاں سے جا رہا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر چہرہ ہی نہیں چھپانا تو پھر کچھ چھپانے سے، باقی چیزیں چھپانے کا کیا فائدہ؟ یعنی کہ وہ جسم کے سارے حصوں کو چہرے کے برابر کر دیا۔ تو یہ مذہب سے بھی یہ چیزیں آہستہ آہستہ آئیں، اور آپ کو مشہور وہ فتویٰ یاد ہوگا، جب امام خمینی زندہ تھے تو ان سے بھی وہ فتویٰ مانگا گیا
عورت کی ڈرائیونگ اور اس کے بارے میں، اور خانہ کعبہ کے امام انہوں نے کہا جی وہ تو پردہ ہی نقاب ہی نہیں ہٹا سکتے، تو کس طرح امام خمینی نے کہا ڈرائیونگ کر سکتے ہیں، چہرے کا نہیں ہے. تو یہ تو لیکن یہ کہیں نہ کہیں کنسیپٹ موجود ہے پردے کا اور حیا کا. حیا اپنی جگہ پہ، اب حیا ایک ہے غض البصر والی، قرآن والی، کہ نگاہیں نیچی رکھا کرو، یعنی کہ بری نظر سے نہ دیکھو. اور وہ کس کو کہا گیا؟ وہ بھی مردوں کو کہا گیا ہے، کیونکہ معاشرہ میں وہ سٹرونگ ہیں، وہ اس طرح کی برائیاں ان میں زیادہ ہوتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میں اس کو اگر سم اپ کروں، کہ ہمارا معاشرے میں مذہب سے یا ثقافت کلچر سے یہ ایک بات ہے کہ ہم خواتین کے بارے میں ججمنٹل ہیں. آپ کو یاد ہوگا حال ہی میں کہ اور یہ جو زلزلے آتے ہیں وہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ لڑکیاں جینز پہننے لگ گئی ہیں. اور وہ مولانا جو ہیں شاید دیکھ کے آئے تھے کہ اوپر مارس اور دوسرے سیاروں پہ جو زلزلے آتے ہیں تو وہ بھی شاید آتش فشاں پھٹ رہے ہیں سورج میں، جس سے آپ کو توانائی مل رہی ہے. تو وہاں پتہ نہیں کون سے جن اور کون سے بھوت جو ہیں وہ جینز پہنتے ہیں یا بکینی میں پھر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتے، اور اس طرح کہتے ہیں کہ بھی فحاشی جس کو کہہ دیا کہ عورت کا چہرہ نظر آ گیا، عورت آپ کو اکیلے گزرتے ہوئے نظر آ گئی تو آپ کو اشتعال آ گیا. آپ خود اپنے شیطان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ تو ایک بات رہی. اس سے بھی بہت اہم بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ جو ریپ اور یہ جو جرائم ہو رہے ہیں اس میں تو معصوم بچیاں شامل ہیں، یعنی کہ 2 سال 3 سال 5 سال بچے، لڑکے لڑکیاں، تو وہاں تو یہ سوال ہی نہیں ہے اس کا. تو بالکل یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں ارشد بھائی. آپ کی اسی بات کو میں علی بھائی کی طرف لے کر جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ دونوں حضرات کو ایک جو بھی آپ نے ارشد بھائی بات کی ہے اسی کی مطابقت پہ میں ایک ویڈیو بھی دکھانا چاہ رہا ہوں ہمارے دیکھنے والوں کو، اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر مزید تبصرہ کرتے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں سر. جی یہ آپ دیکھیے کہ یہ بچی جو ہے یہ باپردہ بھی ہے، حجاب میں بھی ہے، چھوٹی بچی ہے، اور یہ گلی میں جا رہی ہے اور یہ غلیظ اور بدذات شخص اس کو چھیڑ کر آگے کو نکل چکا ہے. یہ چیز تو سی سی ٹی وی کیمرہ نے کیپچر کر لی، ہمیں معلوم ہو گئی، لیکن کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے بازاروں میں، ہمارے انسٹیٹیوشنز کے اندر، ہسپتالوں میں، جہاں جہاں بھیڑ موجود ہے وہاں پر یہ حرکات موجود ہیں، اور زیادہ تر یہ حرکات وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر شرافت کا لبادہ اڑا ہوا ہوتا ہے. تو علی ڈار صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس ایک سٹیٹمنٹ یا ایک سربراہ مملکت کی طرف سے آنا، کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں؟ تھینک یو ذیل حسین. یہ افسوسناک ہے کہ یہ سب سے پہلے کہ یہ بات جو ہے وہ پرائم منسٹر کر رہے، کیونکہ بہرحال اس کی ایک پوزیشن ہے، اور بہت کنفیوزنگ سٹیٹمنٹ ہے. سب سے پہلے کنفیوزنگ اس طرح سے کہ چیزوں کو مکس کرنا، اور اس سے جو ہے وہ آپ جو کرائم کر رہا ہے، کرمنل ہے، اس کو جسٹیفائی آپ کر رہے ہیں. کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بے حیائی اور فحاشی کی وجہ سے ریپ بڑھ رہے ہیں، یہ انتہائی ایک غلط، کیونکہ دیکھیں ریپ جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. جتنی اس کی سوشالوجسٹ آپ دیکھیں گے ریسرچ کرتے چلے آ رہے ہیں اس کے اوپر، مختلف قسم کے کرائمز اور مختلف قسم کے ریپ کیسز ہیں جس میں لوگ جو انوالو ہیں ان کی سائیکی کو، ان کی ہسٹری کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، پھر جو ٹرینڈز ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. یہ سب جو بھی ہے اس کے جو سب سے جو مین کامن ڈینومینیٹر سامنے ابھر کے آتا ہے، وہ جس طرح عزت بھائی نے بات کی تھی کہ اپنی مرضی اور اپنی طاقت کا اظہار اس کا ہوتا ہے. یہ صرف ایک سیکشل جو ہے وہ ایک خواہش، یا وہ جسے کہتے ہیں نا اس قسم کی ارج نہیں ہوتی کہ جی میں نے بس ابھی کیونکہ مجھے اور کچھ نہیں تو میں اس سے جا کے سیکس کر لوں زبردستی. اس کا
उस क्राइम से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। ये अपनी मर्जी दूसरे पे मुसल्लत करना, अपनी ताकत, अपनी अपनी उसको एग्जर्ट करना दूसरे के ऊपर, ये वो चीज है। तो ये क्राइम है। ये इसमें और किसी डाके में या उससे बढ़ के मैं कहूँगा किसी कत्ल में कोई फर्क नहीं है बेसिकली, क्योंकि आप एग्जर्ट कर रहे हैं अपनी ताकत को। तो इसको अब बेहयाई और फहाशी, अब देखें बेहयाई और फहाशी भी तो एक रिलेटिव टर्म है, इसको कोई किस तरह से लेगा, कोई किसी और तरह से लेगा। जिस तरह से वो बात करते हैं कि इमरान खान ने, उससे तो ऐसे है कि जैसे कि जी बड़ी, और फिर उसने सामने खुल के कहा है कि हाँ जी वो हम बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं तो उससे ये चीज होती है। अच्छा, अब उसके जो डिफेंडर्स हैं वो सारे कह रहे हैं कि हाँ वो तो बड़ी ठीक बात कर रहा है, देखो ना यहाँ वेस्ट में, यूरोप में, वेस्ट में कितनी ज्यादा रेप केसेस हैं, कितना ज्यादा है, पाकिस्तान में उतने हैं नहीं क्योंकि वहाँ रिपोर्ट ही नहीं होते। तो यहाँ मतलब अब हम रहते हैं तो इसको समझ के हम बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि नो डाउट कि जिस तरह बाकी क्राइम पूरी दुनिया में है, इस तरह यहाँ पे वेस्ट में भी वो क्राइम्स मौजूद हैं जिसमें रेप भी शामिल है। लेकिन एक चीज जो बहुत बड़ा फर्क है कि वो ये कि रेप के तो एक बिल्कुल एक्सट्रीम पे चली जाती है बात। यहाँ तो आपको पता है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट है जो कि फिजिकल नहीं भी होती है, उसको भी ना सिर्फ गलत समझा जाता है बल्कि उसको उसकी रिपोर्टिंग होती है। आप जानते हैं इस चीज को कि ये किस तरह से जो इंटिमिडेट कोई करता है कोई किसी को, उसकी भी यहाँ रिपोर्टिंग होती है, उसको भी एक उसकी एक उसको उसको रोकने की कोशिश की जाती। तो इसलिए ये जो इन्होंने मिक्स किया और इन्होंने जो कंफ्यूज किया उसको बेहयाई को, और फिर वो ये कि मोडालिटी हर किसी माशरे की अपनी होती है। अब कितनी दफा हम ये चीज सुनते हैं, लोग इसको बताते हैं, हम सबका अपना एक्सपीरियंस है, अपना अपना थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन फिर भी एक यहाँ पे वेस्ट में रहते हुए आपने देखा होगा कि लिबास मैटर नहीं करता। लोग ठीक है, अट्रैक्शन होती है, इट्स अ नेचुरल अट्रैक्शन टुवर्ड्स opposite sex or otherwise, or in some cases same sex, whatever it is. तो वो जो सब कुछ है वो अब ज़ाहिर है कोई आप अगर आप पार्टी में जा रहे हैं और आप वहाँ पे किसी जगह पे या किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आप ऐसी गैदरिंग और वहाँ पे आपको कोई अट्रैक्ट करता है तो आप उसके पास जाते हैं, वो एक जज्बा और होता है। सही, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मैं इस बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अच्छा अरशद भाई, अब मैं आपकी तरफ सर आऊंगा इस सिलसिले में। एक तो ये जो अली भाई ने जिस पॉइंट का जिक्र किया कि वेस्ट में रेप बहुत ज्यादा होते हैं, एक रिपोर्ट हमारे सामने बड़ी ज्यादा लाई जाती है। ज्यादा होते हैं यहाँ रिपोर्ट सही नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ, एक ये तौजीह दी जाती है कि जी हाँ जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि तौजीह दी जाती है कि वेस्ट में रेप बहुत ज्यादा होते हैं। एक रिपोर्ट जो ये तबका है ये सामने लेकर आता है कि जी ह्यूमन राइट कमीशन की आई थिंक वो रिपोर्ट थी कि फ्रांस में एक साल में आई थिंक 2011 या 2010 की वो रिपोर्ट है कि 11,000 केसेस एक साल में रिपोर्ट हुए, जबकि पाकिस्तान में तो सैकड़ों की तादाद में भी नहीं होते, यानी 100 से भी कम केसेस होते हैं। तो पहली चीज तो ये है, मेरे ख्याल से हमारे देखने सुनने वालों को समझने की ये सर जरूरत है, जो आपसे मैं कहूंगा आप इस पे बात करें कि रेप होता क्या है और उसको वेस्ट में कैसे डिफाइन किया जाता है, हमारे मुल्कों में कैसे डिफाइन किया जाता है, और यहाँ पर रिपोर्टिंग और पाकिस्तान में जो रिपोर्टिंग है इसमें क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर सर आप क्या कहेंगे? इसमें इस पे डायरेक्ट बात करने से पहले वो जो आपने वीडियो छोटी सी दिखाई थी उसमें भी इसका जवाब मौजूद है। देखें, पाकिस्तान में तो रिपोर्ट ही नहीं होते और बच्चियों को और लड़कियों की तरबियत ही इस तरह से की जाती है, और हमारे मौलाना हजरात टीवी पे आके बहुत मोहतरम किस्म के, मसलन मैं नाम ले लेता हूँ, प्रोफेसर मुनव्वर हसन जमात इस्लामी के अमीर थे, टीवी पे आके उन्होंने कहा कि किसी का रेप हो जाए तो उसको खामोश रह जाना चाहिए क्योंकि उसके पास 4 गवाह तो नहीं होंगे एनी, तो ये बच्ची भी चुप कर जाती है। मुझे याद है इस तरह का कि पिंडी में एक दफ़ा राजा बाजार में से आगे वो जो मोती बाजार है ना, जहाँ रश बहुत होता है, छोटी छोटी गलियां हैं, तो मैं घर की एक अपनी खातून के साथ वहाँ गए हुए थे खरीदारी करने, और हमारी उस बच्ची ने अचानक एक बंदे को कड़ाक से थप्पड़ दे मारा। अच्छा,
اب میرے گھر میں تربیت یہ تھی کہ یہ چیز جو ہے اس کے سامنے ٹھہر جانا ہے، اس کو چھپانا نہیں ہے، اور اس کو پکڑ لیا اسی وقت، اور پھر دوسرے دکاندار اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کو کہ اس نے غلط ٹچ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہمیں ایک تو بچیوں کو یہ حوصلہ دینا ہوگا کہ وہ رپورٹ کریں۔ اب آپ نے یہ بات کی کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، بنیادی طور پہ بڑی سمپل ڈیفینیشن ہے کہ طاقت استعمال کر کے اور بغیر کنسنٹ کے کسی سے آپ جسم پہ قبضہ کرتے ہیں، اس کو غلط طریقے سے چھیڑتے ہیں، اور جس حد تک بھی جاتے ہیں وہ ریپ ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے اب اس میں اگر پھر میں کہوں گا کہ مذہب میں بعض انٹرپریٹیشن اتنی عجیب ہیں کہ ایک تو یہ کہا گیا ریپ، اور دوسرا ایڈلٹری جو ہے جس کو زنا کہا جاتا ہے، اس میں فرق ہی نہیں کیا گیا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بالکل صحیح بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا پھر اب وہ کر لیتے ہیں زبان میں، اب وہ آ گیا کہ ایک زنا اور ایک زنا بالجبر، لیکن اس میں وہاں فرق ہی نہیں ہے، مگر دونوں صورتوں میں 4 عینی گواہ چاہیے۔ آپ رپورٹ کی بات کرتے ہیں، کیسے آپ کیا جو ایویڈنس لا ہے اس میں 4 عینی گواہ چاہیے، پھر تو آپ اس کو سنسار بھی کروا سکتے ہیں، پاکستان کے قانون میں موجود ہے، اور ریکارڈ پہ ہے۔ جاپان ٹوڈے کو انٹرویو دیتے ہوئے جب یہ قانون بنا تھا، اس کا حدود آرڈیننس جس میں سنسار کی سزا رکھی گئی تھی، ضیاء الحق جس نے یہ بنایا تھا، اس نے کہا کہ یہ تو بہت سخت سزا ہے، آپ ویسے اس کو پھانسی دیتے یا کچھ کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس سزا کی امپلیمنٹیشن کے لیے کنڈیشن کتنی بڑی رکھی ہے، کسی کو نہیں ملے گا۔ یعنی کہ قانون بنانے والا کہہ رہا ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ اچھا 4 عینی گواہ، اور اس پہ بڑا یعنی اس مشہور کی جملہ، نیت سزا دلوانے کی تھی نہیں، وہ بس صرف ایک اسلام کا پرچار ہی کرنا چاہ رہا تھا ایک طرح سے۔ ایگزیکٹلی۔ تو ابھی پچھلے 2 سال پہلے بھی یہ، بلکہ 4 سال پہلے، اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس میں آئینی ادارہ ہے، اس میں یہ ایشو آیا، اور انہوں نے کہا جی ہم وٹنس کے طور پہ شروع میں انہوں نے کہا ہم نہیں لے سکتے جو ڈی این اے کی ایویڈنس ہے اور یہ چیزیں ہیں، آپ کو 4 عینی گواہ چاہیے۔ تو پھر تو وہ جوش ملی آبادی والا مشہور فقرہ آ گیا نا کہ اس کو اس کے اب میں کیا کہوں، اب کہہ دوں وہ لفظ، انہوں نے کہا اس کے چتیاپے کی اس کو سزا ملے گی، اس کو اس کے بیوقوف ہونے کی سزا ملے گی کہ چوراہے میں ٹھہر کے وہ یہ کام کر رہا ہے، اور وہ بھی زبردستی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سچویشن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اعداد و شمار جو ہیں وہ کم ہیں، تو یہاں تو ڈیفینیشن ہی اور طرح کی ہے، اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 99% رپورٹ ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو وہاں رپورٹ ہوتے ہیں اس کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں سے 5% کو بھی سزا نہیں ملتی۔ کیوں؟ جو آپ کا لا آف ایویڈنس جو ہے اس کے تحت وہ بچ جاتے ہیں۔ تو جو وکٹم ہے وہ کہتا ہے کہ میں ذلیل بھی ہوں، میں اپنے آپ کو، وہاں تو اس کو بھی بدنامی سمجھی جاتی ہے نا، تو وکٹم کو بھی بدنام برا سمجھا جاتا ہے، تو کہ بھی تم نے مر کیوں نہیں گئے، یعنی کہ وہ تو یہ مائنڈ سیٹ ہے، اس میں کمپیریزن ان ملکوں کا اور اس معاشرے کا اس سلسلے میں ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ وہاں بھی اچھے سوچنے والے موجود ہیں، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ یعنی کہ میں نے بہت تنقید کی مذہب کے حوالے سے، مذہب میں بھی بہت سے لوگ پروگریسو وے میں بات کر رہے ہیں، مثلا غامدی صاحب موجود ہیں، وہ اس پہ بہت ہی اچھے طریقے سے ان کا نقطہ نظر ہے، اور بھی کئی عالم ہیں جو اس میں ریفارمز لا رہے ہیں اور سوسائٹی کو بتا رہے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اور ایک آخری بات اس سلسلے میں، وہ پچھلی بات سے ریلیٹ کرتے ہوئے، کہ اگر مذہب کے نقطہ نظر سے بھی دیکھیں کہ وہ جو قرآن میں جو آیت آئی ہے اس کا جو پس منظر بتاتے ہیں یہ تفاسیر میں، پیچھے احادیث میں، کہ وہ کیوں آئی۔ کچھ خواتین نے شکایت کی رسول اللہ سے کہ جب ہم باہر جاتی ہیں تو لوگ ہمیں گھورتے ہیں، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان کی ابھی تربیت نہیں ہوئی، ان کو نہیں پتا کہ گھریلو خواتین کون ہیں اور دوسری کون ہے، تو آپ
चादर ले लिया करें ताकि इनको तमीज हो सके और ये हो। तो क्या आप ऐसा माशरा खुदा न खास्ता इस्लाम चाहता है कि उसमें हमेशा ऐसे लोग हों कि जो हर वक्त उनके लिए आपको पर्दा करना पड़े, आपकी आंखों में शर्म हया नहीं होगी, जिसका कुरान ने भी हुक्म दिया है, जो कि एक नॉर्मल अखलाक की बात है, एक कंसेंट की बात है, कि आप एक एक्सरे कर रहे हैं, घूर रहे हैं, तो ये कंपैरिजन जो आपने कहा ना, वो है ही नहीं इस तरह के अदाद शुमार का। और वो भी मैं आपको एक और बात बता दूं कि वो जो अगर पिछले दिनों जैसे आपने देखा, उम्मत अखबार ने सुर्खी लगाई हुई थी और नीचे एक अजीब सा मजमून था, खबर भी नहीं थी, पता नहीं क्या था वो, तो उसमें जो बताया गया ऐसे ही बस कह दिया कि अब एक अमरीकी अखबार का सर्वे है, अच्छा बिजनेस डेली का सर्वे है। भाई कौन सा बिजनेस डेली, कहां से निकलने वाला, कोई तो नाम बताओ, उसका रेफरेंस दे दो भाई। सर बाय द वे बिजनेस डेली पे वो खबर मौजूद भी नहीं थी, और अपनी तरफ से बिला वजह में वही, जिस तरह मैं आपसे एक बात कर रहा हूं कि फ्रांस का 2010 का सर्वे आज भी कोट होता है, उसके बाद भी तो हर साल सर्वे आते रहे ना, उसकी बात नहीं करते ये लोग। अच्छा, इसके अलावा एक मिनट, इससे भी अहम बात ये कि अगर कहीं और ज्यादा हो रहा है तो हमें कैसे जवाब मिल गया, हमारे वजीर आजम को कैसे जवाब मिल गया कि वो इस तरह की नॉनसेंस बात करे? मतलब सर वो ये कहते हैं, मैं यही चीज बेसिकली अली भाई की तरफ लेकर जा रहा था। वो ये कहते हैं जनाब के लोग पॉर्न मूवीज देखते हैं, गंदी मूवीज देखते हैं, उसके बाद वो बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं जिसके अंदर बेतहाशा रोमांस होता है, और वो देख के जब बाहर निकलते हैं और किसी बनी संवरी लड़की को देखते हैं तो उनसे अपने जज्बात पर काबू नहीं पाया जाता और वो फिर इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मसला मैं एक और रखना चाह रहा हूँ सर, इसी से रिलेटेड, मैं इसको एक ही टॉपिक में डालूंगा। हमारे मुल्क में लड़कों के साथ भी बड़ी ज्यादती होती है। चलो बॉलीवुड में हॉलीवुड में आप जो रोमांस देख रहे हैं वो तो एक है, लेकिन आप जो छोटे लड़के हैं, छोटे बच्चे हैं या बच्चियां हैं, आई डोंट वांट टू से दोज वर्ड्स, लेकिन हमें कोई तमीज नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी शहवत, अपनी वहशत को मिटाने के लिए हम हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं, और हमारे हाथों से कोई भी नहीं बचा हुआ यहाँ पे। तो ये चीज जो है, ये माशरे को हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं सर? देखें, इसका कोई ताल्लुक जो है वो हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवीज देखने या ना देखने से नहीं है। जिस तरह मैंने पहले कहा, ये ताकत का इस्तेमाल है जिसको कोई जस्टिफिकेशन जिसकी नहीं है। जहां तक इसका ताल्लुक, आपने कहा कि जो आपकी अर्ज है, सेक्सुअल अर्ज है, और वो आपकी जो नीड है, आप अगर ये कहना चाह रहे हैं वो नीड पूरी नहीं हो रही तो आप उसको इस तरह से पूरा कर रहे हैं, तो वो बच्चों वाली बात आपकी किसी हद तक उसमें वो इजी टारगेट हो सकते हैं। लेकिन इसका तो मतलब ये हुआ कि आपका जो माशरा जो आप बना रहे हैं, जिसमें एक औरत की शक्ल भी आप नहीं देख सकेंगे, ठीक है, जो आपका पसंदीदा माशरा जिसमें औरत बाहर नहीं निकल सकेगी, अगर निकलेगी तो पूरे पर्दे में होगी, इसकी शक्ल भी आप नहीं देख सकेंगे, तो मतलब अगर इसको मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा या उसको रिप्रेजेंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगर उस आर्गुमेंट को देखें तो उससे तो फिर ये चीज और भी ज्यादा बढ़ेगी। और जैसे आपने अभी वीडियो दिखाई है, तो बच्ची ने तो पर्दा किया हुआ था, बिल्कुल। तो क्यों उस बंदे ने हाथ डालने की कोशिश की? सो यही है बेसिकली कि ये क्राइम है, क्राइम को क्राइम की तरह से लेना होगा। आपने जो थोड़ा सा, मैं एक बात करना चाहूंगा, आपने जो पहले बात कही थी कि मुख्तलिफ डिफरेंस क्या है, वो ज़ाहिर कंपैरिजन नहीं हो सकता। असद भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है, दोनों माशरों में बहुत फ़र्क है। लेकिन ये है कि जो रिपोर्टिंग का, फिर मैं थोड़ा सा कहूँगा, एक आपने बात आगे बढ़ा दी हुई, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको वापस ले जाके, क्योंकि रिपोर्टिंग का ये है कि अगर मैंने अभी अर्ज किया कि पहले इस चीज को भी देखें यहाँ पे, तो आपको, जिसको मैंने आपसे कहा कि जो नॉन फिजिकल सेक्सुअल हरासमेंट है, इंटिमिडेट करना किसी को या कोई और इस किस्म का, उसको भी इसमें रखा जाता है, राइट। रिपोर्ट उसकी भी होती है। लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जाता है जब कोई इवन कोई जो सीनियर पोजीशन पे बंदा है और या बंदी है या जो भी है, अगर वो किसी
اپنے ماتحت کو اس طرح سے بہیو کرتا ہے یا کرتی ہے تو ان کو بھی نوکری سے نکال دیا جاتا ہے. وہ بھی رپورٹیں ہوتی, ٹھیک ہے, اس کا کیونکہ فزیکلی کوئی ہارم نہیں ہوا تو یا کوئی اور چیز نہیں ہوئی تو اس کا سر اس میں اگر آپ میرٹل ریپ کو بھی تھوڑا سا انکلوڈ کر لیں پلیز. جی بالکل ایگزیکٹلی, یہ بہت بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ہے. وہ نیکسٹ یہی ہے, میرٹل ہے. اور ایون میں یہاں تک کہوں گا کہ جو سیکس ورکرز ہیں جو جن کو پاکستان ہم کیا کہتے ہیں, پروسٹیٹیوٹس کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں, یہ جو ان کی لائف ہے اس کے اندر بھی اگر کوئی وداؤٹ کنسنٹ, کیونکہ وہ تو ایک کانٹریکٹ کے بیس پہ کام کر رہی ہوتی, اس سے ہٹ کے کوئی کرے گا. There is no way. I mean, if she's standing outside in the street, and then if there is no consent given, and someone goes and touch her or tries to abduct her or anything like that, that is considered as a crime, and that's another form of rape. اچھا, اس So میں آپ وہ ایک کیس she's there on آپ the نے street. کیس کا ذکر کیا تھا, وہ بھی بتائیے گا پلیز. ہاں نہیں, وہ کچھ ڈفرنٹ تھا. آپ نے بہت اچھا یاد کرایا, وہ میں آپ سے بات کر رہا تھا. یہ کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ آپ کی کیلگری کی کوئی جج صاحب تھے یہاں کینیڈا میں, ان کے پاس کیس گیا تھا ایک بچی کا, ایک ینگ لڑکی کا, جو کہ جس کا ریپ ہوا تھا. اور اس کے اس ہیئرنگ کے دوران اس جج نے کچھ ریمارکس پاس کیے تھے جو کہ اس وقت جو وہاں لوگ تھے انہوں نے اس کو نوٹ کیا, اور اس کی رپورٹنگ ہوئی. جس طرح سے ایک طرح کا ایک آفس ہے یا ایک بیورو ہے جہاں پہ ان ججز کو جج کیا جاتا ہے, ان کی کنڈکٹ کو. اس جج نے یہ پوچھ لیا تھا اس لڑکی سے کہ جب وہ بندہ تم پہ یہ اٹیمپٹ کر رہا تھا, تم نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی, تم نے وہ مطلب کیوں نہیں کیا. اس کے جو صحیح الفاظ ہیں وہ میں نہیں بول رہا, لیکن مقصد یہ تھا کہ تم نے ریزسٹ کیوں نہیں کیا اس طرح سے. جیسے وہ اس بات پر کافی مسئلہ ہوا, نیشنل نیوز بنی, پھر اس جج کو بینچ سے ہٹایا گیا, اور پھر اس کی ٹریننگ, اور پھر انہوں نے ایک کینیڈین جو یہ ہے جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر ایک ٹریننگ نہیں دی کہ جو جج ہیں وہ یہ بات کرنے, اس طرح کی کیسز کو سننے کے لیے ان کی ایک خاص قسم کی ٹریننگ ہونی چاہیے, اور اس قسم کی بات تو کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا. تو کہاں ہم یہ اسٹینڈرڈز ہیں اور کہاں ہم بات کریں کہ اچھا جی وہ وزیر اعظم صاحب کا ڈیفینس ہو رہا ہے اس میں. وزیر اعظم صاحب بیٹھ کے فرما رہے ہیں کہ کیونکہ آپ لوگ بے پردہ ہو کے نکلتے ہیں تو اس لیے ریپ بڑھ جاتے ہیں. تو وہ پھر اب اس کا کیا کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا ارشد بھائی, اب ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں, اور میں آپ سے اس کا آغاز کرتا ہوں دوبارہ سے. ہمارے معاشرے میں ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ مرد جب باہر جاتا ہے, کام کرتا ہے اپنے باسز کے ساتھ, اپنے مالکان کے ساتھ, اس کا جو ایک انکاؤنٹر ہوتا ہے اس پہ ایک فرسٹریشن لے کے وہ گھر پہ آتا ہے. گھر پہ آ کے وہ اپنی بیوی پہ چیختا چلاتا ہے, بچوں پہ چیختا چلاتا ہے. پھر اگر ہم دیکھیں تو وہی ماں جو ہے وہ بچوں کے اوپر وہ غصہ نکال دیتی ہے. اب یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ڈائریکٹلی ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے, اس کا امپیکٹ آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والی نسلوں پہ کیا ہو رہا ہے؟ بہت اہم اور سینسیٹیو ایشو ہے. اس میں دیکھیں, یہ چائلڈ ابیوز میں بھی ایک قسم سے آتا ہے, اس لحاظ سے کہ ہم اپنے بچوں, اس معاشروں میں تو پھر یہاں کی ہم بات کیا کریں کہ یہاں تو انہوں نے چائلڈ پروٹیکشن کے لیے بہت سارے قوانین اس طرح سے بنائے ہوئے ہیں, ادارے بنائے ہوئے ہیں, اور وہ تو پیرنٹس سے لے جاتے ہیں. ہمیں بنیادی طور پہ سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ جو بچے ہیں اس پہ امپیکٹ, اس لیے سے بات کرنے سے پہلے یہ بچے کس کے ہیں؟ یہ بچے قوم کے ہیں, سب کے بچے ہیں. اور قدرت نے وہ ذمہ داری بنیادی طور پہ پیرنٹس کو دی ہے, لیکن جو معاشرہ ہے وہ اس ذمہ داری سے بری نہیں ہو جاتا. اس نے اس طرح کا ماحول بنانا ہے, اور اگر اس کے باوجود بچہ محفوظ نہیں ہے ایک خاص گھر میں, چاہے وہ پیرنٹس کے پاس ہے, تو وہاں سے لے لینا چاہیے. یہ مسئلہ جو ہے یہ نفسیاتی بھی ہوتا ہے اور حالات کا تقاضا بھی ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ کووڈ پچھلے اب سال سے اوپر ہو گیا, ایک چل رہا ہے,
اپ ڈاؤن چل رہا ہے, تقریباً لاک ڈاؤن کی طرح کی صورتحال ہے, ہر آدمی تھوڑا سا ڈپریس ہے, اس میں چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے, وہ سب کچھ ہے. تو اس کے لیے سپورٹ آ جاتی ہے سوشل ایسوسیشن آرگنائزیشنز کی, گورنمنٹ کی, کہ جناب آپ کو مینٹل ہیلتھ کے لیے اور آپ کو کچھ اور کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے تو اس کی طرف جائیں. اینگر مینجمنٹ ایک بہت اہم ایشو ہے, جو کہ یہ مینٹل النس کی طرف ہم بیسیکلی جا رہے ہیں. بنیادی طور پہ اگر دیکھیں تو کوئی بھی اس طرح چاہتا نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ابیوز کرے, اپنے بلڈ کو ابیوز کرے. اب نارمل لوگوں کی میں نہیں بات کر رہا, نارمل جو میجارٹی لوگوں کی ہوتی ہے, ماں ہو باپ ہو, وہ نہیں چاہتے. لیکن یہ مینٹل النس ہوتی ہے, اور جس کو آپ کہتے ہیں اینگر مینجمنٹ, اس غصہ آ جانا, اور غصہ کہیں آیا تو کمزور جگہ پہ, اخلاقیات کی بھی کمی, لیکن اینگر مینجمنٹ ہے جس کا خیال نہیں رکھا جاتا, اور مینٹل النس ہے, اس پہ توجہ دینی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے پہلی بات کی اسی سے ریلیٹ کرتی ہوئی بات ہے کہ وہی بات کہ بچہ جو ہے جسمانی طور پہ وہ کمزور ہے, اور اس کو اتنی ہمت نہیں دی ہوئی کہ وہ کریج سے بتا سکے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس چاہے جسمانی تشدد ہوا ہے یا سیکسول ہوا ہے. آپ نے پچھلے دنوں ایک ڈاکومنٹری تھی اس طرح کی, اس میں ایک تو KPK کے بارے میں تھی, وہاں بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے, ایک اور تھی اس میں اس طریقے سے بتایا گیا کہ جو گھر میں جو ملازم ہوتے ہیں, ہم نے یہ تو بہت ساری دیکھا بھی اور دیکھا کہ ان ملازموں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, لیکن اس میں اس طرح کے کیسز رپورٹ ہوئے اس ڈاکومنٹری میں کہ جو گھر میں ملازم تھے انہوں نے گھر کے بچوں پہ زیادتی کی. بالکل, یہ بھی ایک سلسلہ ہے. بالکل. اچھا, کیوں؟ جو بچہ کمزور ہے اور وہ جو ہیں والدین دونوں گھر پہ نہیں ہیں, جاب کرنے گئے ہوئے ہیں, تو یہ سوشل ایشو ہے. میں اس کو کہوں گا مینٹل ایشو بھی ہے اور سوشل ایشو بھی ہے. یہ کسی معاشرے میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو زندہ معاشرے ہوتے ہیں وہ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں, نہ کہ گھبرا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس پہ مٹی ڈالو. ایسا نہیں ہوتا. مٹی ڈالنے سے جو کرمنل ہے اس کو طاقت ملتی ہے, لیکن وہ مسئلہ جو ہے وہ کہیں نہیں جاتا, وہ مسئلہ اور بڑھتا پھولتا ہے. جی بہت شکریہ اسد بھائی. علی بھائی, آپ اس پہ اگر کوئکلی کمنٹ کریں کہ یہ جو رویہ ہے جو معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے, اس کا معاشرے پہ کیا اثر ہو رہا ہے, اور یہ جو ایک فرسٹریشن شاید ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے اس کا شاید ریزن یہ بھی ہے. ہاں نہیں بالکل, یہ کافی حد تک کور کیا اسد بھائی نے اس کو, جیسے کووڈ کی اگزامپل دے کے. لیکن ایک یہ بنیادی طور پر جو محرومی ہے نا, وہ بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ جو سکولنگ تھی پہلے, اس میں آپ کو یاد ہے کہ ایک زمانے میں جو سرکاری اسکول اور دوسرے بھی جو اسکول تھے اس میں باقاعدہ بچوں کو فزیکل پنشمنٹ دی جاتی, ڈنڈوں سے مارتے تھے. اگر آپ کو ابھی بھی جو ایسے سرکاری اسکول یا دوسری جگہوں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ ٹیچرز بھی اپنا تشدد کرتے ہیں بچوں پہ. مدرسوں کو تو خیر وہ تو ایک بالکل الگ کیٹیگری ہے, وہاں تو ہو ہی رہا ہے جو ہو رہا ہے. تو لیکن جو اسکول سسٹم ہے اس کے اندر بھی تو بالکل یہ چیز جو ہے, یہ اپنی محرومیاں اور اپنی ماں باپ کے ساتھ بھی اور دوسرے عزیز رشتہ دار بھی جو بچے کے جو قریب ہوتے ہیں, وہ اپنی محرومیوں کو, اپنی فرسٹریشنز کو ان کا وے آؤٹ یا اس کا جو کیا اس کو کہتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جا کے بچے کو فزیکلی یا اس کو مینٹلی اس کو ٹارچر کر کے اس طرح کا وہ نکل جاتا ہے, جس کو غبار کہنا چاہیے. وہ ایک یہ چیز ہے کہ ٹھیک ہے, میں اپنے جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں میں کچھ ٹھیک نہیں کر سکا, جو کوئی اور چیز ٹھیک نہیں کر سکا, میں کسی اپنی بے بسی جو ہر جگہ ہے وہ میں پھر گھر میں آ کے, تو اس میں یہ بہت بڑا ایک آپ نے صحیح کہا ایک ایشو. اس میں صرف بچوں کے ساتھ نہیں بلکہ وائفس کے ساتھ ظاہر ہے جو ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ بھی اس کا ایک اوور آل ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے وہ کمزور کے ساتھ ہوگا کرنے والا اپنے آپ کو, یا وہ فزیکلی مضبوط ہوگا یا فائنینشلی مضبوط ہوگا, کہ اس نے ان کو پیسے دینے, اس نے ان کو پالنا ہے, تو وہ اس کو اپنا رائٹ سمجھتا ہے. لیکن اس سے جو سب سے خطرناک چیز بنتی ہے وہ یہی ہے کہ جو
بچہ بچپن سے اس قسم کے ماحول میں پلے بڑھے گا, وہ بڑا ہو کے اس کے ساتھ بھی یہی اس کو صحیح وہ سمجھے گا ان چیزوں, اس کو بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. کوشچن بھی نہیں کرے گا کہ یہ چیز جو ہو رہی ہے معاشرے میں اس کے ارد گرد, اس کے خود نہ کر رہا ہو کوئی اور کر رہا ہو, تب بھی اس کو روکے گا نہیں دوسرے کو. میں وہی چیزیں ساری آ جاتی ہیں جس میں فزیکل ٹارچر بھی ہے اور مینٹل ٹارچر بھی ہے, اور اس سے لے کے ریپ تک. بالکل جی, بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اچھا, اب میں چلتا ہوں ہمارے آخری اور اگلے ٹاپک کی طرف, اور اس کے لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں الفاظ کا استعمال کروں. اس کے لیے خاموشی, وہ ایک شعر ہے, خاموشی عین ترنم ہے سماعت کے لیے, ساز مت چھیڑ کے لذت کا ضیاع ہوتا ہے. تو اب سر میں ساز چھیڑنے لگا ہوں, اور امید ہے کہ نہ تو آپ کو 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا اور نہ 2 سال کی قید ہوگی, کیونکہ ہم اپنا گھر انشاءاللہ تعالی عسکری سیمنٹ سے بنائیں گے, فوجی سیمنٹ سے اس کی بنیادیں رکھیں گے. آج کے بعد ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کرنل باسمتی کھائیں گے, اور اس کے علاوہ جو ہے ہم ہر کام جو ہے اپنے بینک اکاؤنٹ بھی عسکری بینک میں کھلوائیں گے. تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں ارشد بھائی؟ ہم آج کے بعد کوئی غلط بات نہیں کریں گے, سب زندہ باد, پائندہ باد, سب اچھا. آپ نے تو اپنا منہ ہی بند کر لیا سر, کیا ہو گیا اتنی خاموشی؟ وہ ایک جنگی ترانہ ہے, میں تو پھر وہی گاؤں گا, ماہی چھیل چھبیلا وے کرنیل نہیں جرنیل میرا. تو یہی ہے, پھر تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں, اے وطن کے سجیلے جوانوں, سارے رقبے تمہارے لیے ہیں. بالکل سر, بالکل, بے شک. دیکھیں اتنا کچھ ہمارے لیے کرتے ہیں, اور ولی اللہ لوگ ہیں یہ لوگ, اور ہم نے صرف اس پہ تھوڑی سی سنجیدہ بات کر لیتے ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے اور معاشرت جو ہے, اس پہ جب آپ ایک اوپینین رکھتے ہیں یا اس کو رن کرتے ہیں, آپ حکومت کو اور سیاست میں مداخلت کرتے ہیں, تو اس پہ 2 رائے ہوں گی. 2 رائے ہوگی تو تنقید ہوگی. پہلی تو بات یہ ہے, کیا نواز شریف پہ تنقید نہیں ہوتی؟ کیا عمران خان پہ تنقید نہیں ہوتی؟ کیا پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, اے این پی, جتنی بھی پارٹیاں ہیں, سب پہ کوئی نہ کوئی نقطہ نظر ہوتا ہے. سیاست میں تو یہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو جنرل صاحب سیاست نہ کریں تو ان کی عزت بحال رہے گی, اور یہ منی بدنام نہیں ہوگی. اس سے بھی آگے چلے جائیں. آپ اچھا بلا سنجیدہ بات کرتے کرتے کہاں لے گئے ہیں بات کو؟ بالکل یہی بات ہے نا. دیکھیں یہ بدنامی جو ہے, یہ کیا ہم ڈرامہ کر دیتے ہیں کہ منی بدنام ہو گئی. بھائی اس طرح بدنام آپ کے عمل ہوتے ہیں. آپ قانون پہ عمل کریں, آئین پہ عمل کریں, اور آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی پاک فوج جو ہے ایز اے انسٹیٹیوشن, اس کی رسپیکٹ ہے اور اس کے جوانوں کی رسپیکٹ ہے. لیکن جو جرنلز, جو کرنلز, جو ڈی ایچ اے پہ ناجائز زمینوں پہ قبضے کروا کے بنوا رہے ہیں, جو ملک ریاض کے اعلی کار بن کے بحریہ ٹاؤن بنوا رہے ہیں, یہ مجھے لگتا ہے ارشد بھائی کو سینسر کر دیا گیا ہے. تو علی بھائی میں آپ جی ارشد بھائی, مجھے لگتا ہے آپ کے اوپر نا دیکھیں ریکارڈنگ میں بھی پابندی لگ گئی ہے. یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا, یہ ولی اللہ لوگ ہیں, آپ ان کے بارے میں بات کریں گے, اللہ نے ریکارڈنگ میں آپ کا انٹرنیٹ خراب کر دیا. اچھا تو یہ میں تو سمجھ رہا تھا یہ ایپل اور بل گیٹ اور گوگل اور یہ لوگ چلا رہے ہیں انٹرنیٹ, تو یہ اولیاء اللہ چلا رہے ہیں, یہ بھی یہ مارے گئے. سر یہ دیکھ لیں, میں آج آپ کو ایک بڑی اندر کی خبر دے دی ہے, اور یہ آپ کے لیے پروف کر دیا سر, موجزہ ہو گیا. اب آپ جو مرضی کریں, آج کے بعد آپ نے کوئی غلط بات نہیں کرنی. نہیں لیکن اسد بھائی جو ہے نا بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں مختصراً, یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئلے کی دلالی میں منہ ہاتھ کالے ہوں گے, بس اتنی سی بات ہے. اگر آپ کوئلے کی دلالی کرنا چاہتے ہیں تو پھر کریں. مسئلہ یہ ہے کہ میں تو اس سے ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اصل میں تو پالیٹکس میں ان کی انوالومنٹ یا کسی اور جگہ پہ ان کی انوالومنٹ, عدالتوں میں, باقی جگہوں پہ,
मुल्क के मुख्तलिफ निज़ाम, चाहे वो तालीमी निज़ाम हो, दूसरे हो, उनमें उनकी मुदाखलत, वो सब अपनी जगह, उस पर तनकीद तो होती है, वो होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि किस तरह से आप कह सकते हो कि आप जो है वो डिफेंस जो है, जो उनका जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस ऑर्गेनाइजेशन, इस आउटफिट की, चाहे वो कोई भी हो, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उससे आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं आप हमसे नहीं पूछ सकते, आप हमें देखें। वो और बात है कि आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी हमारी फौज बड़ी खराब है, या वो उनमें अच्छे लोग नहीं हैं, या वो डिफेंस नहीं करना चाहते, उनकी नीयत पे आप ना करिए, क्योंकि वो फिर आपकी मोरल का इशू होता है। ज़ाहिर है डिफेंस, मुल्क का डिफेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मैं ये कहूँ कि भाई अगर हम ये पूछें कि जो डिफेंस का बजट है, वो बजट का कितना हिस्सा डिफेंस पे लगता है, कितनी प्रोक्योरमेंट हो रही है असले की, कितनी चीजें एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड है, बाकी पैसा कहाँ लग रहा है, ये पूछने का हक है। और उससे भी बढ़ के अगर कोई एक्शन है उसमें आप कभी ये नहीं हो सकता कि आप पूछें कि ये जो फलाना एक्शन हुआ था, कारगिल का था या अभी कोई हुआ है, कि उसके बाद कोई हुआ है, तो उसमें क्या अचीवमेंट है, क्या लॉसेस हैं, क्या फाइंडिंग्स हैं, वो मतलब हाउ कम, इसका मतलब है कि तो आप खुद डिफेंस को कमजोर कर रहे हैं। सर एक चीज और कही जाती है, हम बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और अब हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारा टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया जो हमने सेट किया हुआ है। अक्सर एक बात कही जाती है, मैं इस पे इख्तिताम करूंगा, कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, वहां पे फौज के खिलाफ कोई बात नहीं होती। मैं यहाँ पर एक 2-3 एविडेंस एक रखूंगा। एक फिल्म है बड़ी मशहूर है, रंग दे बसंती। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर एक मूवी है छोटी सी, अय्यारी नाम है उसका, आप वो जाकर देखिए। उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर अपने डिफेंस, अपने जनरल्स और जो अपनी फौज है, एयरफोर्स है, उसके अंदर होने वाली करप्शन को आश्कार किया हुआ है। उनकी आर्मी का मोरल डाउन नहीं होता इससे। इसी तरह से अमेरिका में, कनाडा के अंदर, इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे ऐसे स्कैंडल्स मौजूद हैं। गूगल करके देख लीजिए, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल गूगल करके देखें, आपको कई स्कैंडल्स मिल जाएंगे जिसके ऊपर आवाम बात करती है। सेनेट के अंदर इन लोगों को बुलाया जाता है और बुलाकर इनसे बाकायदा बासपुरस भी होती है और पूछा भी जाता है। तो जनरल उसको भी निकाला, जी फरमाइए। जी सर भाई। देखें, ये बात आप रेगुलर आर्मीज की कर रहे हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। ये पाकिस्तान में भी सबको पता है और पाकिस्तान से बाहर भी। पिछले दिनों वो बाज़ औक़ात गूगल, आप इंटरनेट पे जाएं तो कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो उसमें आ गई दुनिया की टॉप आर्मीज। तो मैंने वो स्लाइड शो देखना शुरू कर दिया। जब पाकिस्तान की बारी आई तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की आर्मी वो वाहिद आर्मी है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से अलग इंडिपेंडेंटली अपना काम करती है, बल्कि वो अब स्टेट को भी कंट्रोल करती है। तो वो आर्मी जब कहते हैं हम, तो आर्मी तो एक पावर है, लेकिन उसको इस्तेमाल कौन कर रहा होता है, वो उस टॉप पे जो जनरल्स बैठे हैं या कोर कमांडर्स हैं, वो उस पावर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि तनकीद नहीं हो सकती और होती है ये सब कुछ, तो वो तो रेगुलर उसकी बातें उधर भी होती है। यहाँ तो आप उस का हिस्सा ही नहीं है। आप गवर्नमेंटें बनाते हैं, तोड़ते हैं। आप गवर्नमेंट के मोहतात डिपार्टमेंट होते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, तो ये सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और वो कौमें जो आगे बढ़ना चाहती हैं वो अपने ऊपर तनकीदें बर्दाश्त भी करती हैं, तनकीद करती भी हैं, बहस भी होती है, मुबाहिसे भी होते हैं, और अपनी अकाउंटेबिलिटी भी करती हैं। अगर हम अपनी अकाउंटेबिलिटी करेंगे तभी हम आगे बढ़ने की जो है वो सकत रख सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम इसी तरह से अपनी तमाम तर मसाइल को, अपने गुनाहों को, अपनी बुराइयों को कारपेट के नीचे घुसाने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम शायद पूरा मुल्क ही किसी ना किसी तरह से 5 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की जद में आ जाएगा। गो कि ये कानून अभी पास नहीं हुआ, लेकिन जिसको पास कराने की कोशिश की जा रही है, अगर ये मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी दफा कोशिश की जा रही है, तो इसको हमें सोचना चाहिए। जो पास करवाना चाह रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए, और हमारे वो लोग जो इसका डिफेंस कर रहे हैं उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क को किस रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे। सोचते रहिए, तबसरे करते रहिए,
بحث و تکرار کرتے رہیے، پراکسی تبصرے کرتے رہیے، اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ.